اب مولانا فرماتے اے دل، اگر تم ٹھیک کرنا چاہتے ہو نا تو دل والوں کے پاس چلے جاؤ۔ اے دل، تو وہاں جا جہاں تیرے ساتھ روشن دل ہے، جو مصائب کے لیے تیرے ذرہ ہے۔ تم اس میں جائے گا تو مصیبتوں میں وہ تمہارے لیے ذرہ ہے۔ ذرہ سمجھتے ہو، وہ جو کپڑے لوہے کا پہنتے تھے، ان کے دل میں تو جگہ بنا لے۔ درمیان جان ایشان خانگیر، دل والوں کے یہاں تم اپنے جگہ بنا لو۔ اے روشن چاند، آسمان میں جگہ کر لو۔ جب تم نے ان کے دلوں میں جگہ بنا لیا تو جیسا اس نے آسمان میں جگہ بنا لی چاند نے، تو تم بھی اوپر جگہ بنا لو۔ پیش خیشان باش چون آوارئی، مولانا فرماتے میں تو حیران ہوں کہ تم ان لوگوں کے پاس کیوں نہیں ہو؟ یہ تم آوارہ کیوں گھوم رہے ہو؟ فضول کیوں گھوم رہے ہو؟ پیش خیشان باش چون آوارئی، برمہ کامل زن از مہ پارئی۔ اپنوں کے سامنے رہ تو آوارہ کیوں ہے؟ اگر تو چاند کا ٹکڑا ہے کامل، چاند سے جا جڑ جا۔ جزو کو اپنے کل سے پرہیز کیوں ہے؟ مخالف کے ساتھ یہ میل کیوں ہے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتا ہے۔ مولانا کہتا ہے کہ تم حق کے مخالفین کے ساتھ کیوں ہو گئے؟ عالم خلق میں کیوں آ گئے؟ تم تو ادھر کا ہے، تمہیں تو وہ بات اوپر سمجھنا چاہیے۔ جن سرا بین نو گشتہ در روش، غیبہا بین عین گشتہ در رہش۔ تو اس کے سامنے جنس کو نو بنے ہوئے دیکھ، اس کے طریق میں تو نصیبوں کو مشاہدہ بنے ہوئے دیکھ۔ تم نصیب والوں کے پاس جاؤ، ادھر نصیبوں کا مشاہدہ کرو۔ وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جاؤ تم دنیا میں سیر کرو، ذرا دیکھو کہ بروں کا انجام کیا ہوا اور اچھائیوں کا۔ مولانا بھائی ذرا سیر کرو۔ تو تم غیروں کے ساتھ کیوں دوست ہو گئے؟ کیا ہو گیا؟ وہ اس لیے اے عقل مند، عورتوں کی طرح تو کب تک فریب کی قدر کرے گا؟ جو تمہارا تعریف کرے نا، تمہیں دو ٹکی کا لالچ ہو جائے، تم سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اے عقل مند، عورتوں کی طرح تو کب تک فریب قدر کرے گا؟ جھوٹ اور فریب سے کب تک مدد حاصل کر سکے گا؟ جو خوشامد اور فریب کے مٹھے الفاظ تو فوراً قبول کرتا ہے، عورتوں کی طرح جب جیب میں رکھ لیتا ہے۔ جس نے دنیا والوں نے آپ سے دو مٹھے الفاظ میں بات کر لیا نا، ایک چائے پلا دیا، ایک سیون اپ کا بوتل رکھ دیا نا، بس تم نے پھر اس کو اندر بھی جگہ دے دیا، اس کو اپنا لیا۔ مرترا دشنام سیلی شہان، بہتر آیت السنائے گمراہان۔ تیرے لیے شاہوں کا گالیاں اور اس کے تپڑے، خدا کی قسم ان کی تعریفوں سے تیرے لیے بہتر ہے۔ تیرے لیے شاہوں کی گالیاں اور چپت مناسب ہے گمراہوں کی تعریف سے۔ شاہوں کا تمانچہ کھا، کمینوں کا شہد نہ کھا۔ دنیا والوں کا شہد نہ کھا اور ان لوگوں کے تپڑے کھا، اس کی گالیاں سن جو تمہیں وہ دے، تاکہ تو صاحب دل لوگوں کی وجہ سے انسان بن جائے، کہ تو صاحب دلوں کی وجہ سے انسان بنے گا تو، کیونکہ انہیں سے دولت و خیرات ملتی ہے۔ یہ ایک تسلسل ہے۔ آپ نے بچے پیدا کر رہے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے، آپ شادی کریں گے۔ آپ نے انگور چاہیے تو اس کا درخت لگائیں گے۔ آپ کو گندم چاہیے تو وہ کاشت کریں گے۔ جو گندم سے گندم جو نہ آیا، ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے گندم کاشت کیے تو جو آ گیا، جو کاشت کیے تو گندم آ گیا۔ تم جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے نا، اسے تمہیں یہ نہیں ملے گا۔ اگر تمہیں چاہیے تو صاحب دلوں کو تلاش کرو، اس کے پاس جاؤ، بیٹھ جاؤ، تو تمہیں یہ دولت حاصل ہوگی، کیونکہ انہی سے دولت اور روح کی پناہ میں جسم روح بن جاتا ہے۔ جس جگہ تو ننگا بے سر و سامان دیکھے، جہاں آپ نے دیکھا کہ لوگ محروم ہیں، جہاں بھی آپ دیکھیں کہ لوگ محروم ہیں، چاہے وہ کافروں میں ہو، چاہے وہ عیسائیوں میں ہو، چاہے جس میں ہو، تو سمجھ لینا کہ انہوں نے اپنی محفل چھوڑا ہے، اصل محفل چھوڑا۔ جس جگہ تو ننگا بے سر و سامان دے کر سمجھ لے کہ اس نے استاد سے بھاگا ہے۔
ہر کجا بینی برہنا بے نوا تن کے او بگری اختاست از اوستا. صحیح ہے، تاکہ وہ ایسا بنے جیسا کہ اس کا دل چاہتا ہے. جب استاذ کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو ایسے بنا لوں جیسا میں ہوں، یہاں شاگرد کہتا ہے ظلم ہو گیا، بھاگ جاتا ہے، تو راستہ رک گیا. تاکہ وہ ایسا بنے جیسا کہ اس کا دل چاہتا ہے. وہ اس کا اندھا برا بدنصیب دل اگر وہ ویسا بنتا جیسا کہ استاد چاہتا، اپنے آپ کو اور لوگوں کو سدھار دیتا. اگر یہ ہوتا جس طرح استاد چاہتا ہے تو یہ تو خود ٹھیک ہو جاتا، بلکہ آج بیٹھا ہوا دوسروں کو بھی ٹھیک کر رہا ہوتا اگر یہ نہ بھاگتا. اگر وہ ویسا گرچنان گشتی کہ استاد خواستی خیش را وہ خلق را آراستی، وہ آج خلق خدا کو آراستہ کر رہا ہوتا، بناوٹ کر رہا ہوتا، لوگوں کو فائدہ دے رہا ہوتا. جو دنیا میں استاد سے بھاگے یہ سمجھ لو وہ دولت سے بھاگتا ہے. تو نے جسم کی کمائی کا پیشہ سیکھ لیا، تم نے ہوٹل میں چائے بنانا سیکھ کے کمائی سیکھ لیا، تندور پہ روٹیاں لگا کے سیکھ لیا، ہوٹل کا کاروبار سیکھ لیا، گاڑی بنانے کا کام سیکھ لیا. مولانا فرماتے پیشہ آموختی در کسب تن چنگ اندر پیشہ دین نیز زن. تو نے جسم کی کمائی کا پیشہ تو سیکھ لیا، دین کے پیشے میں بھی کبھی ہاتھ ڈال دو. در جہان پوشیدہ گشتی وہ آنی، تو نہ مرتا دنیا میں چھپا رہا، تو نہ مرتا دنیا میں چھپا رہا. جب یہاں سے باہر نکلے گا کیا کرے گا؟ جب اس کے کپڑے آپ سے اتار دیں گے نا، پھر تو کیا کرے گا؟ ایسا پیشہ سیکھ کہ آخرت میں مغفرت کی آمدنی اور کمائی حاصل ہو. ایسا کام کر جس کی آمدنی اور کمائی ادھر بھی جمع ہو. جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم خیر کرے گا تو آئے گا، تو ادھر زیادہ پائے گا، میرے پاس وہ پڑا ہوا ہوگا. وہ عالم آخرت ایک ایسا شہر ہے جو بازار اور کمائی تو ہرگز یہ نہ سمجھ کہ کمائی صرف اسی جگہ ہے. اصل بازار خرید و فروخت کمائی ادھر ہے. یہ جو ہے یہ سب وقتی طور پر ہے، اس کی اثرات ایک چند دن کے لیے ہوتا ہے. اس بچے کی طرح بچے کھیل میں دکان لگاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بچے کھیلتے وقت کیا بناتے ہیں؟ دکان بنا لیتے ہیں. بچے کھیل میں دکان لگاتے ہیں، وقت گزاری کے علاوہ کوئی نفع نہیں ہوتا، وہ صرف ٹائم پاس کرتے ہیں. شام کو خالی ہاتھ گھر واپس جاتے ہیں، نہ اس میں سے اس کو پیسہ ملتا ہے، نہ اس میں سے اس کو کھانا ملتا ہے، نہ اس میں سے کوئی نفع ہوتا ہے، صرف اس نے ٹائم ضائع کیا ہوا ہوتا ہے. یہ شام آنے والی ہے ہر انسان پر. جب وہ شام ہو جائے گی نا تو وہ جتنی دکانداریاں تم نے کی تھی نا اسے تو خالی ہاتھ جائے گا. تو بچے کھیل میں دکان لگاتے ہیں، وقت گزاری کے علاوہ کوئی نفع نہیں ہوتا. رات ہو جاتی ہے، شب شوت در خانہ آیت گرسنہ، جب رات ہو جاتی ہے پیٹ بھی خالی ہے اور ادھر سے مانگ رہا ہے کہ کچھ دے دو. وہ بھائی تو دکانداری کدھر گئی تمہاری؟ رات ہو جاتی ہے تو گھر میں بھوکا آتا ہے، بچے چلے جاتے ہیں، اکیلا رہ جاتا ہے. وہ تمہارے کاروبار کے ساتھی، وہ تمہارے اوپر کرنے والا، وہ تمہارے سارے، یہ سب چلے جائیں گے اور وہ اکیلا رہ جائے گا. یہ دنیا تماشا گاہ ہے اور موت رات ہے. ان جہان بازی گاہ تو مرگ شب باز کردی کی سخالی پر لہب. تو تھکا ماندہ خالی جیب واپس ہوگا، قبر کے گھر کی طرف جانے کے لیے تو تنہا رہ گیا. فریاد کے ساتھ ہائے ہائے افسوس کہتا ہوا. دین کی کمائی عشق اور باطنی جذبہ ہے. یہ جو میں کہتا ہوں دین کا عشق کرو، دین کی کمائی کرو، وہ باطنی عشق ہے دل کا، اس کی طرف جاؤ. اور باطنی جذبہ ہے، اے سرکش قابلیت اللہ کے نور کو سمجھ. اے سرکش، اے غافل، اللہ کے نور اگر ادھر ہے نا تو تم فائدے میں ہے. اگر ظلمت ہے اور ان بیماریوں میں سے کچھ ہے جو عالم خلق میں سے طاقت کرنا، تیرا کمینہ نفس پناہ ہو جانے والی کمائی چاہتا ہے. تیرا نفس صرف یہی چاہتا ہے کہ شام کو مجھے ملے گا کیا اور صبح مجھے ملے گا کیا اور بکس میں نے کیا رکھنا ہے، بس. کسب فانی خواہدت ان نفس خس چند کسب خس کنی بگزارو بس.
تیرا کمینہ نفس فنا ہو جانے والی کمائی چاہتا ہے، کب تک کمینہ کمائی کرے گا؟ چھوڑ پس کر۔ حص نفس اگر تجھ سے اچھی کمائی کا مطالبہ کرے، کوئی ہیلہ اور مکر اس کے پشت پشت ہوگا۔ اگر وہ تمہیں کوئی ذہن میں لالچ اور فائدہ ڈال رہا ہے نا کہ یہ فائدہ ہے، یہ اس لیے یہ اتنا جمع ہو جائے تو یہ لے لوں گا، یہ سب دھوکہ ہے۔ اس کے پیچھے اس کا مکر ہے، تمہیں کسی اصل جگہ سے دور کر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلوات اللہ تعالی علیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام بمغفرتك أستغيث اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وأنت أرحم الراحمين وأنت خير الغافرين اللهم إنا نسألك العفو والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم احفظنا من جميع البلياء والآفات والآهات والأمراض والألم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد مصطفى صلوات الله تعالى عليه ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد مصطفى صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه